آنے بھی نہ پائے تو تمہیں آنا نہیں ہے اور ہم نے اس خیال سے ہٹنا نہیں ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مجھے تو ہر وقت نبی کے جلوے نظر آئیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے۔ ایک صاحب آئے مدینہ منورہ سے واپس، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس وقت یہ کیمرے ٹی وی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا مدینے سے ہو کر آئے ہو تو کیا فرق کیا آیا ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا فرق یہ آیا ہے کہ اب ہر وقت نگاہوں میں سبز گنبد رہتا ہے، پہلے صرف سوچا کرتا تھا اب رہتا ہے۔ تو یہ سوچ والے، محبت والے، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں، تو جان لیں مومن لغو باتوں میں نہیں لگتا۔ یہ نبی کا خیال آنا، اس کو اگر کوئی لغو کہے تو اس جیسا برا کوئی نہیں ہے۔ نبی کے خیال سے اچھا خیال کوئی اور نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بھی بتا دی۔ تو نماز میں خاص طور پر خیال ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر کی بات نہ آنے پائے۔ ہاں دینی بات ہو، اچھی بات ہو۔ اب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ وہ مدینے پہنچا ہوا ہے، اپنے آپ کو روضہ رسول کے پاس پا رہا ہے، تو یہ بری بات ہوگی؟ اونچی تو سوچیں۔ میں نے کہا نا لغو نہیں آنا چاہیے، لیکن کوئی اس کو بھی اس میں شامل کر لے تو پھر اس جیسا لغو کوئی اور نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو ہم سب جان لیں کہ عبادت کیا ہے؟ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، مگر آئیے تو دلیل کے طور پر سنا رہا ہوں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اونچی کہیے۔ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز میں کسی اور کو خوش کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ عام طور پر اگر میں یہ سوال کروں کہیں گے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب یہ بات تھانوی صاحب نے نقل کی ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے، مگر تھانوی صاحب نے بھی لکھی۔ کس کتاب میں؟ التکشف، ان کی کتاب کا نام ہے عن مہمات التصوف، یہ پورا نام ہے کتاب۔ اس میں انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں بھی ہے یہ، کیونکہ حدیث ہے کئی کتابوں میں، مگر ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے بھی ذرا سن لیں اور ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تہجد، رات کی نماز۔ نیند کے بعد آپ کو رات کو عشاء کے بعد اونگ آ جائے، بھلے 1 منٹ کو آئیے، تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن پچھلے ٹائم فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بالعموم لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے تھے، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آواز کے ساتھ قراءت کر سکتے ہیں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، ورنہ امام قراءت کرتا ہے، اس کا قراءت کرنا، آپ کا قراءت کرنا۔ تو وہ پڑھ رہے تھے اور اس میں آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن پڑھنا سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حضور نے سن لیا۔ صبح ان سے جب ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے، لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے تمہیں، ہم نے تمہارا قرآن پڑھنا سنا۔ اب ان کو حضور یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کس کے لیے پڑھ رہے تھے اس وقت؟ اونچی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ صحابی یہ سن کر کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوں۔ حدیث ختم ہو گئی۔ تھانوی صاحب خود نیچے لکھتے ہیں
اللہ کی عبادت میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن صحابی یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ خوش ہوں. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں پتا چلا نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ اکبر. ان کے قلم سے بھی رب نے لکھوا لیا نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا. تو تم تو کہتے ہو خیال نہیں آنا چاہیے. تو جو ایسا کہتے ہیں بولے ان کی نماز ہوتی ہے؟ جو نبی کے خیال کو برا کہیں ان کی نماز ہوتی ہے؟ تو جب ان کی اپنی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں؟ نماز ہماری بہت اہم ہے, ہم اس کو ضائع کر سکتے نہیں, کیونکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان جاتا ہے اور ہم ایمان ضائع کر سکتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا, مومن ہمیشہ دھیان کدھر لگائے گا؟ دین میں یا اچھائی میں. برائی میں کبھی دھیان نہیں لگائے گا. جس کا دل برائی میں لگ رہا ہے وہ اپنی فکر کرے کہ اس کے ایمان میں کہیں کمزوری آ گئی ہے, وہ اس کو درست کرے, وہ اس کو فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرے کہ میرے ایمان میں کیوں کمزوری آ رہی ہے, جس بات کی وجہ سے کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرے تاکہ ایمانی قوت صحیح حالت میں ہو اور اس کو فائدہ ہو. سمجھ آئی بات؟ تو ہم سب کو خیال رکھنا ہے. دو نشانیاں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون, اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. پہلی نشانی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, دوسری بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اب تیسری بات آئی کہ زکوٰۃ, ایمان والا زکوٰۃ ادا کرنا اپنے اوپر لازم رکھتا ہے. اگر صاحب نصاب ہے وہ اس میں سستی کوتاہی پسند کرتا. اونچی بہت زور سے کہیں, کیوں کہلوایا ہے؟ اگر آپ کا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو روک رہا ہے یا تنگ ہو رہا ہے, سمجھ لیں اندر ایمان درست نہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو فوراً بھائی اور کسی کا دو نہ دوں, میں اللہ کی راہ میں جلدی دوں, باقی جس کو دینا ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ قرض دبانا ہے یا نہیں, مطلب یہ کہ کہیں اور میں نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, وہ بات کی بات ہے. اللہ کی راہ میں دینے میں کوتاہی نہ ہو. اور دل ہی نہیں چاہ رہا, ارے یار اچھا دیکھیں گے, کنجوسی, یا دل نہیں مانتا, خوش دلی سے نہیں دے رہا, تو یہ ایمان والی کیفیت اونچی نہیں. کوشش کرنی ہے, خوش دلی سے دینا ہے, اور دینے میں خوشی محسوس کرنی ہے کہ شکر ہے رب نے مجھے اس قابل بنایا, میں دے رہا ہوں, لے نہیں رہا. یہ ہے ایمان والے کی نشان. اس کی شرعی ذمہ داری, جو شریعت نے اس پہ ذمہ داری رکھی ہے, اس کو پورا کرنے میں اس کی دلچسپی ہو, اس کی خوشی ہو. وہ دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرے, دل میں تنگی نہ آئے. اور کنجوسی ہو یا دل تنگ پڑ رہا ہے تو پھر مزے کی بات نہیں. کتنی مرتبہ آپ کو کتنے واقعات سنائے, اللہ والے اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہوتے ہیں, شکر ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ہمارا ہے, جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ کب ہمارا ہے. وہ پچھلے لے لیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے. جو دے دیا اللہ کی راہ میں وہی تو کام آنا ہے آگے. وہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہوں, اللہ کے بینک میں وہی تو جمع کرایا.
اسی کا تو ثواب ملنا ہے، جو پیچھے چھوڑ گئے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. غور کریں. آج بہت سے لوگ غلط کمائی خرچ کرنا اس کو نیکی سمجھتے، مثلا حرام کمایا ہے، ناجائز کمائی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. تو سن لیں، ناجائز یا باطل کمایا ہوا اللہ کی راہ میں دینا، اس کا مسئلہ دھیان سے سن لیں. ثواب کی نیت سے دے رہا ہے اگر، اور کمائی حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، باطل ہے، تو باطل کمائی اللہ کی راہ میں دینا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا. کپڑا ناپاک ہے، اس کو پیشاب سے، اور اس میں ناپاکی بڑی یا نہیں بڑی؟ تیری اتنی جرت کہ تو نے حرام کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا اور اس پہ ثواب چاہتا ہے. تو سن لیں، کوئی پیسہ کسی کے پاس ہو، لاٹری کا ہو، جوئے کا ہو، سود کا ہو، رشوت کا ہو، ناجائز کمایا ہو، حرام ہو، بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دے. بغیر ثواب کی نیت کے، اونچی بولیں اور جان چھوڑائے اپنی کہ میرے پاس نہ رہے. دینا ہے مستحق کو اور بغیر ثواب کی نیت. یہ نہیں سوچنا کہ اس پہ ثواب ملے، نہیں، یہ مجھ سے چلا جائے تاکہ اس کا بوجھ مجھ پر نہ رہے. بینک سے آپ کو جو منافع ملتا ہے، جس کو سودی کہنا چاہیے، سودی ہے، وہ بھی آپ اپنی رقم میں نہ ملائیں، اتنی رقم کا چیک کاٹ کر کسی کو دے دیں، خود وصول نہ کریں تاکہ وہ بھی جائے. بینک میں نہ چھوڑیں، بینک میں چھوڑیں گے وہ غلط کاموں پہ استعمال کریں گے. کسی ادارے کو، مدرسے کو، کسی جگہ کو دے دے بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت. چھوڑنا نہیں ہے، وہاں چھوڑیں گے تو وہ غلط کاموں میں استعمال کریں گے. کسی کی شادی ہو رہی ہے، ان کو دے دے، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ وہ پیسہ جو حرام ہو اس کا کوئی مالک نہیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس، اگر ہم کماتے ہیں، مثلا منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، منشیات کا، یا کوئی اور غلط کام کرتے ہیں، ناجائز جو بھی کام ہے، اس کی آمدنی سے کہہ رہے ہیں جی میں تو لوگوں کو حج عمرے کرا رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. یہ ثواب کی نیت سے اگر کہہ رہے ہو تو اور زیادہ گناہگار ہو رہے ہو. اللہ کی راہ میں جب بھی دینا ہے، تمہیں اپنے لیے کیا پسند ہے؟ صاف ستھرا. تو اللہ کی راہ میں برا دینا. سوچیں، مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے ایک کرتا کسی نے دیا، بہت ستھرا، صاف، نیا. میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو پہنوں گی، اچانک دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا اور اس نے آ کر اللہ کے نام پر مانگا. کس کے نام پر؟ اونچی گئی ہے، اللہ کے نام پر مانگا. تو یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. فرماتی ہے میں نے سوچا نیا والا پہن لوں، پرانا جو ہے وہ اب پرانا ہو گیا ہے، اتار کے اس کو دے دوں. تو میں نے اس کو کہا ذرا رکو. تو میں اندر اس خیال سے کہ میں نیا پہن لوں، اچانک خیال آیا اللہ کی راہ میں پرانا دوں. اپنے لیے نیا پسند کر رہی ہوں، اللہ کی راہ میں پرانا دوں. فرماتی ہے میں نے پرانا پہنا رکھا، نیا دے دیا. یہ میری آپ کی تعلیم ہے، تعلیم ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہی دیا ہے مگر خوش دلی سے دو، دل تنگ ہونا نہیں چاہیے. اور زکوٰۃ کے معاملے میں سستی مومن نہیں کرے گا جو صاحب نصاب ہے. نصاب کا کیا مطلب؟
کہ اس کی بنیادی ضرورتوں کے سوا اس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو۔ ایک زمانہ تھا 7.5 تولے سونا نصاب تھا، کتنا اونچی، اور 7.5 تولے کے برابر تھی 52.5 تولے چاندی، دونوں کی رقم ایک تھی، دونوں کی رقم اونچی گئی ہے، 52.5 تولے چاندی بھی اتنے کی اور 7.5 تولے سونا بھی اتنے۔ اس کے بعد چاندی کی رقم کم ہو گئی، سونے کی بڑھ گئی، تو اب لوگ کہتے ہیں 7.5 تولے سونا تو بہت مہنگا، 52.5 تولے چاندی کم، تو اب 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اب 7.5 تولے سونے کا انتظار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ زمانہ تھا دونوں کی رقم برابر، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ اب 52.5 تولے چاندی کم میں آ جاتی ہے، 7.5 تولے سونا بہت زیادہ میں آتا ہے، تو وہ یہ نہ انتظار کرے کہ نہیں جی ابھی تو 7 تولے سونا ہے، نہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر نقد رقم، مال تجارت یا سونا چاندی ملا کے کچھ بھی ہو گیا، زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ تو مومن کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، سال پورا ہو جائے، ادھر سال پورا ہوا ادھر مومن کوشش کرتا ہے، وہ تو ایڈوانس دیتے ہیں، آپ نے کپڑا دیا ہوا ہے، برتن دیے ہوئے، نقدی دی ہوئی ہے، شمار کرتے رہو، سال کے آخر میں دیکھو جی اتنی زکوٰۃ بنی ہے، کتنی دے چکا ہوں، کتنی باقی، فوراً ادا کرے۔ سب سے پہلے حق ہے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں میں دیکھے، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں، پھر محلے دار ہیں، پھر شہر والے، پھر اس طرح، اور دوسروں کو دے کے نام ہو اور گھر والوں کو نہ دے تو یہ پسندیدہ نہیں۔ اپنے سگے رشتہ دار حقدار ہیں، ان کو نہیں دے رہا کہ ان کو دوں گا تو کیا ہوگا، دوسروں کو دوں گا وہ میری عزت کریں گے، اس طرح کا خیال نہ کرے، جن کا حق ہے انہیں دے، کوشش کرنی ہے، خیال کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں سستی، اونچی، فاعلون، قرآن نے کہا للزکاۃ فاعلون، ادا کو فاعل سے تعبیر کرنا، یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان والا زکوٰۃ ادا کرے گا، جو نہیں کر رہا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ امیہ بن ابی الصلت، اس کے حوالے سے روایت کہ وہ حضرات المطعمون الطعام، سخت قحط ہو، ڈراؤٹ، سوکھا جس کو کہتے ہیں، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ ایسے میں اپنے خزانے کھول دیں اور مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، ذخیرہ، ارے کمانے کا وقت آیا ہے، جو چیز پہلے 4 روپے کی ملتی تھی 20 روپے کی بیچیں گے، کمائی کا وقت ہے۔ ہمارا تو یہی حال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، خود نہ کھائیں، بیوی بچوں کو نہ دیں، لیکن ناجائز ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور جو حلال کمایا ہوا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دل تنگ نہ ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کامیابی، ستھرائی، صفائی کہنا ماننے میں ہے۔ رب کا دیا دیتے ہیں، پلے سے کیا دیتے ہیں؟ ہمارا کیا ہے؟ رب نے دیا ہے، تو شکر کریں کہ اس نے اس قابل بنایا، اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی راہ میں دو گے، شکر کرو گے، وہ نعمت زیادہ کر دے گا، کمی نہیں ہوگی۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3۔ زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان میں پورا ایک جمعہ اس موضوع پر تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگلا بیان
چوتھی نشانی والذین هم لفروجہم حافظون. قرآن نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں لفظوں کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی ہے. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مناسب انداز میں بیان کرنا ہے، نامناسب انداز میں بیان نہیں کرنا. اب یہاں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے چوتھی نشانی، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے. انسان کا پرائیویٹ پارٹ، وہ حصہ جس کو شرم گاہ کہا جاتا ہے، ناف سے نیچے. میں نے پھر کہا نا، اگر میں ہی وہ لفظ کہہ دوں گا تو پھر آپ کو سکھائے کیا. وہ جو آپ کے پوشیدہ مقام ہیں اس کی کیا کرنی ہے؟ آواز آئے پھر آئے حفاظت کرنی، عورت ہو یا مرد. انسان کے جسم میں 3 ٹکڑے ایسے ہیں جہاں ہڈی نہیں ہے. زبان، دل اور شرمگاہ. ان 3 میں ہڈی، اور ان تینوں کی حفاظت مشکل ہے. سب سے زیادہ مشکل انہی کے حوالے سے پیش آتی ہے. زبان دیکھ لیں کیسے چلتی ہے، دل کا حال دیکھ لیں، اور شرمگاہ. یہاں تک کہ جو ان تینوں کی حفاظت کرے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں. احتیاط، مومن کا کام احتیاط. بے احتیاطی مومن کا کام نہیں. بوڑھے ہو کے کہتے ہیں جی ہم تو اب تو جو بوڑھا ہو گیا اس میں تو طاقت ہی نہیں رہی. حفاظت کب کرنی ہے؟ جب کہ ان میں سرکشی پائی جائے، طاقت پائی جائے. بوڑھے ہو کے تو طاقت رہی نہیں، اب کیا کرنی ہے حفاظت؟ جب جوانی جو ٹائم تھا حفاظت کا اس میں نہیں کی تو پھر آپ نے کچھ کیا نہیں. اس حوالے سے اللہ والوں کو دیکھو، وہ جوانی میں محنت کر کے وہ مقام پا لیتے ہیں، پھر ان کا بڑھاپا